ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، حانی مجلس کے محرومین کو اور استاد سعید سبت جعفر اور شہید قاسم سلیمانی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دیں محمد والے عزاداران حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ کے سلسلے کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ کے درمیان میں ہے۔ یوں تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی فضیلتیں، ظاہری زندگی کی فضیلتیں بھی اتنی ہیں کہ ہم ان کو الفاظوں میں سمیٹ نہیں سکتے، کیونکہ جتنا ظرف انسان کا بڑا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر چیزوں کو سمانے کی جگہ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی وسعت رحمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی اس رحمت کو ریسیو کر سکتے ہیں، کنسیو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بارش کا پانی جب آسمان سے نیچے آتا ہے تو پھر اگر آپ ایک گلاس میں پانی بھرنا چاہیں تو وہ گلاس ہی کے برابر آئے گا، لیکن پانی زیادہ ہے۔ اگر وہی پانی کسی ایک سوئمنگ پول ہو تو وہاں پر اس کی پانی کی کثرت زیادہ ہوگی، مگر اگر وہی پانی کسی دریا پر پڑے گا تو دریا کی وسعت کے برابر اس کے اندر وہ رحمت خدا کی جو ہے وہ نازل ہوگی۔ اسی طرح ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہماری وسعت کتنی ہے، ہم کتنے اندر سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو اپنے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم دعا افتتاح میں بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار تیرے عطا کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے۔ خوب وہ تو اسی طرح دیتا ہے، وہ تو ہر چیز کو کثرت کے ساتھ دیتا ہے، چاہے ہمارا عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ ہم اس عطا کو سمیٹیں کیسے۔ اور اسی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر یہ جو بہرحال مشکلات میں سمجھتا ہے کہ خدا اسے کم دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے،
خدا کم زیادہ نہیں دیتا، یہ ہم ہیں جو سمیٹ نہیں پاتے۔ وہ تو عطا ہے، وہ تو مغنی ہے، غنی ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مختلف دعائیں ہیں جس میں یا عمادہ ملا عمادہ لا، تو یہ جو دعائیں ہیں کہ اس کے اندر کہتا ہے کہ اے بے خزانوں کو خزانے عطا کرنے والے، اے بے آسراؤں کو آسرا عطا کرنے والے، یعنی وہ اگر پوری دنیا کو بھی دیتا رہے اور دیکھیں کتنا دیا اس نے آج تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر آج تک کتنے انسان، کتنی مخلوقات، اور اتنی مخلوقات کے شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے سمندر کے اندر کتنے اسپیشیز ہیں کہ پتہ نہیں خدا ان کو کس طرح خزانے دیتا ہے، وہ ہم نہیں سمیٹ سکتے، حتیٰ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ 8ویں 7ویں ہجری کے ایک بہت بڑے عارف تھے، اور وہ اپنی کتاب میں کشف الاسرار میں لکھتے ہیں، اور 3 دفعہ قسم کھا کے لکھتے ہیں واللہ ثم واللہ ثم واللہ، کہ میں ایک دفعہ خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا، اس طواف میں خدا نے جو مجھے علم عطا کیا میرے سینے میں، اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، تو بھی 1/3 جو مجھے خدا نے علم عطا کیا ہے میں لکھ نہیں سکتا۔ اب یہ کہ اندر ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ خدا یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تو تو کثیر عطا کرنے والا ہے۔ ایک ذرا سی انسان کی کسی بھی ایک چیز کے ذریعے، خدا کو تو کوئی ایک چیز پسند، حضرت داؤد کو جو پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے میں سائے کی طرح اس کے پیچھے ہوں، میں اس کا مشتاق ہوں کہ وہ پلٹ کر میری طرف آئے۔ خدا ہم سے زیادہ ہمارا مشتاق ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں، لیکن کیونکہ انسان ہے، انسان کا ظرف بڑا کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، وہ معاملات کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ ایک صحابی تھے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، صحابی رسول تھے، رسول خدا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں کہ مجھے ثروت ملے، دولت ملے، خزانہ ملے، میرا زندگی جو ہے وہ بس ایسی ہے، میں جو روز کماتا ہوں روز کھا لیتا ہوں، یعنی بس وہی ہے جو میرا گزارا ہوتا ہے۔ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ثعلبے یہی کافی ہے تمہارے لیے، اس کا شکر کرو، کیونکہ اس سے تمہارا دین حفاظت میں ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ وہ بعض اوقات انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو تمنا کر رہا ہے وہ نعمت بن جائے گی یا زحمت بن جائے گی اس کے لیے۔ کیونکہ اصل جو ہے وہ زندگی کی وسعت برکت ہے، اور وہ جو برکت ہے کہ کم از کم اس کا دین حفاظت رہے۔ عزیزان محترم، بہرحال آج ہم خاص طور پہ جوانوں کے لیے، کہ جوان اپنی زندگی کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کیریئر کر رہا ہوتا ہے، یہ پڑھائی کرے گا، وہ پڑھائی، یہ جاب، وہ کام، اچھی بات ہے، لیکن اپنی اس پورے کیریئر میں یہ ضرور خیال رکھے کہ کسی ایسی طرف نہ بڑھے، کسی ایسی طرف نہ جائے کہ کل کو اس کا دین خطرے میں پڑ جائے۔ اگر کم مل رہا ہے اور دین حفاظت میں ہے، کم مل رہا ہے، فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا رازق ہے، جس نے آج دیا ہے کل بھی وہی دے گا۔ جب انسان ماں کے گود میں ہوتا ہے، میں کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن خدا اس کو اس کی ماں کے ذریعے سے اس کو خوراک دیتا ہے، وہی خدا اس کو جب وہ ہر ایج میں جائے گا وہی دیتا ہے۔ مگر ثعلبے نے کہا یا رسول اللہ، اتنا اصرار کیا کہ دعا کریں۔ رسول خدا تھے، دعا کی، پروردگار جو یہ چاہتا ہے اسے دے دے۔ کچھ دن ہوئے، اس کو کچھ اچانک سے کچھ اس کی ارث میں اس کو کچھ خزانہ مل گیا۔ آہستہ جو ہے وہ اس کی جانوروں میں، اونٹوں میں، شتریں اضافہ ہوتا گیا، اتنا اضافہ ہوا کہ اسے مدینہ سے باہر ایک بڑی زمین لینی پڑ گئی کہ جہاں وہ اپنے ان جانوروں کو رکھتا، کھیتی باڑی شروع ہوئی۔ آہستہ جو ہر روز نماز میں آتا تھا، ہر نماز میں آتا تھا، کم ہو گیا۔ کچھ دن پھر یہاں تک آیا کہ مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا، اور پھر بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کیوں غائب ہو گیا؟ کیونکہ بزنس پھیل گیا ہے،
اب حساب کتاب زیادہ ہو گیا ہے، چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، اب مشکل ہوتا ہے۔ خوب وقت گزرا، رسول خدا نے اپنے اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ اس سے، کیونکہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ پہنچے، کہا کہ رسول خدا نے بھیجا ہے کہ زکوٰۃ دو، تو کہا خوب میں کوئی نان مسلم تھوڑی ہوں کہ میں جزیہ دوں۔ کہا نہیں، ہم جزیہ تھوڑی مانگنے آئے ہیں، جزیہ تو نان مسلم کے لیے، زکوٰۃ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ مسلمان کے لیے۔ کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے سب کچھ بنایا، جاؤ میں نہیں دیتا۔ کیا ہوا؟ یعنی کیا چیز ہوئی؟ یعنی ظرفیت نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، ذرا سی نعمت نے گرا دیا۔ یہ رسول خدا جانتے تھے کہ اس کو عطا ہو جائے گا، یہ سنبھل نہیں پائے گا۔ وہ ویسی ہماری زندگی ہے، بعض اوقات جو ہم خدا کی بارگاہ میں پکڑ پکڑ کے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں مانگنا منع نہیں ہے، لیکن بہت ساری زندگی معاملات میں دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ اصل سے دور ہونا نہیں ہے عزیزان محترم، خدا کی طرف بڑھیں۔ سید ابن طاؤس کہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں کی ایک کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں وہ جوانوں کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں محمد اگر خدا پوری دنیا مجھے سیدھے ہاتھ میں دے دے تو میں الٹے ہاتھ سے پوری دنیا لٹا دوں گا، یہاں تک کہ میرے دائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ کوئی اور دعویٰ کرے تو یقیناً انسان نہیں کر سکتا، لیکن سید ابن طاؤس جیسا شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ زہد اتنا ہے، کیونکہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سینہ ایسا ہے جو اس پوری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ ایسی وسعت چاہیے کہ انسان کو، لیکن ہم لوگ تو یہ ہیں ذرا سا کچھ مل جائے وہیں ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، پتہ نہیں یہ سڑک پہ پڑا ہوا نوٹ رکھ لوں یا نہیں رکھوں، مولانا کب تک یہ مجھول رہے گا، سال کے بعد دینا ہے یا پہلے دینا ہے۔ اب مولانا ہمیں تو مل گیا ہے، جس کا ہوگا اسے خیال کرنا چاہیے۔ اب انسان ذرا سے خزانے سے ڈگمگا جاتا ہے، ذرا سی چیز سے انسان ہل جاتا ہے، وہاں پوری دنیا مل جائے لیکن دوسرے ہاتھ سے چلی جائے، اسے زہد کہتے ہیں۔ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں بڑا زاہد ہوں، نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان ہلے نہیں۔ قرآن یہی تو کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس سے اگر کچھ چھن بھی جائے اور انہیں کچھ عطا بھی ہو جائے یہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ خوب اسلام ایسی ہی شخصیت چاہتا ہے، ایسی ہی وسعت چاہتا ہے کہ انسان اپنے اندر وسعت پیدا کرے۔ خوب یہ جو رحمت ہے پروردگار کی، اس لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، اپنے اولیاء کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا کہ ہم ان کو دیکھ کے کہ خدا نے انہیں کیا عطا کیا، کتنا عطا کیا، نعمتیں عطا کی، سختیاں، امتحانات عطا کیے، مگر انہوں نے خدا کی بارگاہ کو ترک نہیں کیا۔ یہ ویسے کہ ویسے رہے ہر مشکل کے عالم میں۔ یعنی ہم جو بیان کرتے ہیں مشکلات، یہ مشکلات ہم اس کا ذرہ بھی نہیں بیان کر سکتے جو مشکلات ان پر پڑی ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو ایام فاطمیہ والی مشکلات ہیں، اسے ہم بالکل بیان نہیں کر پاتے۔ ہمیں کیا پتہ جو حضرت علی علیہ السلام کے دل پر گزرا ہو، وہ علی کہ جس کی انگلیوں سے در خیبر اکھڑ جاتے ہوں، اس ہستی کو صبر کرنا پڑ جائے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ وسعت چاہیے، یہ وہ چاہیے کہ جس میں خدا کی ہر چیز سما جائے۔ اس لیے یہ مظہر پروردگار ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں سے بھی خیر ہے، ان کے الفاظوں میں بھی خیر ہے، ان کے سجدوں میں بھی خیر ہے، ان کی دعاؤں میں بھی خیر ہے۔ یعنی دشمن بھی چاہے ان کے پاس آتا تھا تو بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ عزیزان محترم، وجود ایسا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ رول ماڈل ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو اتنا، اپنی ذات کو اتنی وسعت دیں کہ اگر معاملات ہماری زندگی میں آئیں تو ہمیں ڈگمگائیں نہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ بہرحال ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، دنیا میں بھی ہونا ہے، آخرت میں بھی ہونا ہے۔ بہرحال دنیا میں بھی انسان خدا نخواستہ اگر غلط عمل کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو دنیا میں پے کرنا پڑ جاتا ہے،
اور اگر اچھا عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے، اور اگر نہیں ملے دنیا میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو اتنا اچھا کرتے ہیں اور فلانا اتنے برے کرتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں، ہماری زندگی دیکھیں۔ نہ، آپ اچھا عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ جب آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو اب خدا کی مرضی یہاں دے یا وہاں دے۔ یہاں دے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑا ہو، وہاں دے گا تو ہم فیہا خالدون ہے عزیزان محترم۔ وہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، ذنون مصری، سردیوں کی رات تھی شدید، کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تہجد کی نماز کے لیے، تو میرا ہمسایہ یہودی تھا، میں نے دیکھا برف کے اوپر کچھ دانے ڈال رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ دانے برف پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ برف پہ تو کوئی چیز اگنے والی نہیں ہے، زمین پہ دانے ڈالے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، میں اس لیے نہیں ڈال رہا، میں ڈال رہا ہوں کہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ کہاں بیچارے کچھ ڈھونڈیں گے، تو میں ان کے لیے یہ 4-5 دانے ڈال رہا ہوں، یہ پرندے آ کر کچھ کھا لیں۔ تو کہا کس کے لیے کر رہے ہو یہ کام؟ یہودی تھا، کہا خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ ذنون مسکرانے لگا، اور یہ یہودی ہے، متقی پرہیزگار ہو، خدا کے لیے کام کرے تو خدا دیکھے۔ کہا خدا تو تمہارے اس کام کو نہیں دیکھ رہا کہ تم خدا کے لیے کر رہے ہو۔ تو آگے سے کہتا ہے خدا دیکھے نہ دیکھے شیخ، مگر یہ پرندے کھا تو جائیں گے نا کم از کم۔ کچھ دن عرصہ گزرا تو یہ مکہ طواف پہ، خانہ کعبہ کی زیارت پہ گئے، تو انہوں نے اپنے ہمسائے کو دیکھا، وہ طواف کر رہا تھا اور عجیب گریا اور عجیب حالت۔ یہ پریشان ہو گیا، کہا کہ یہ کہاں خانہ خدا کہاں؟ کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم کہاں سے یہاں پہ آ گئے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا ذنون، خدا نے ان دانوں کو دیکھ بھی لیا اور پسند بھی کر لیا۔ یعنی وہی اس نے جواب ہی دیا نا، خدا تو نہیں دیکھ رہا، کہا خدا نے دیکھ بھی لیا ان دانوں کو۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یعنی آپ کی ذرا سی نیکی، آپ کا ایک قدم ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وسعت پیدا کر دے، آپ کا ایک لفظ ہو سکتا ہے آپ کے وجود میں خیر ایجاد کر دے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ خوب اس شخص کو شاید کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن شاید میں اتنی نہیں کر سکتا، تو بعض اوقات کرتا بھی نہیں ہے کہ اس سے اس کا کیا ہوگا۔ خوب نہیں، آپ یہ نہ سوچیں اس سے اس کا کیا ہوگا، آپ اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کریں، آپ کو اس کے بدلے میں خدا وہ عطا کرے گا۔ اور اسی طرح آپ کی زندگی کی جو گرہیں ہوتی ہیں، جو پھنسی ہوئی چیزیں ہیں، کھل جاتی ہیں انسان کی۔ اب یہاں پر ضروری ہے عزیزان محترم کہ ہم کام خدا کے لیے کریں، کیونکہ انسان بہرحال انسان جو ہے وہ سیلفش ہے تھوڑا سا۔ بہرحال میں اپنی بات کروں گا، آپ کو نہیں کہوں گا۔ انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کہتا ہے مجھے فائدہ کیا ہو، مجھے کہا جو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا کہتا ہے چھوڑے بھائی یہاں سے چلتے ہیں۔ خوب نہیں، مگر خدا کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کے لیے ہے تو پھر وہاں سے ریٹرن نہیں ہے، بس پھر صرف خدا ہی کے لیے ہے۔ اور خدا کی طرف بڑھنے کے لیے، خدا کے رابطے کو مضبوط کرنا، یہی ائمہ علیہ السلام کا ہدف تھا۔ ائمہ نے جو اپنی زندگی گزاری وہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، درود بی بی کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی کام نظر آتے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے۔ وہ انسان اپنے وجود کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ خدا افتخار کر رہا ہے، خدا ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے، دیکھو میری کنیز میری بارگاہ میں کیسی عبادت کر رہی ہے۔ خوب شادی کی پہلی رات ہے، نیا لباس دیا، مگر وہی راستے میں دیکھا کہ کوئی سائل آ گیا، اپنا نیا لباس اس کو دے دیا اور اپنے اسی پرانے لباس میں جو ہے وہ گھر جا رہی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی سے روایت بیان ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی نے جب بی بی کی اس چادر کو دیکھا جس پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12، سلیمان فارسی چھپ کر گریہ کرنے لگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سلیمان فارسی فارس کا رہنے والا تھا، اس نے وہاں کے بادشاہوں کی بیٹیوں کی جاہ و جلال دیکھے ہوئے تھے۔
اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے بہترین شخص کی یہ بیٹی ہے اور اس کا لباس کیسا ہے، مگر کس کے لیے تھا؟ خدا کے لیے تھا. یعنی خدا کے لیے دیا، کسی اور کے لیے نہیں دیا، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. جتنی مشکلات ہوئی حضرت سیدہ نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا. عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے آسان ہے. اگر کوئی دنیا کا مثال کے طور پر کوئی کمیونٹی ہے، کمیونٹی میں کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ایسی پریزیڈنٹ، اب آپ اس کی بچوں سے کیا توقع رکھیں گے، یا اس کے اپنے بچے اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ اس کی بیٹی یا بیٹا ہو، کوئی ہماری شادی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے باقی پروگرام بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. انسان کا جو بھی ڈیزگنیشن ہوتا ہے، وہاں دو عالم کے سردار کی بیٹی ہے، مگر کبھی تقاضا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کو کبھی فوقیت نہیں دی. اگر کسی چیز کو اپر ہینڈ رکھا تو خدا کی رضا کو، خدا راضی ہے، ہم راضی ہیں. یہ آسان نہیں ہے کہ آپ 3 دن آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، آپ روزے سے ہوں، اور آپ روزے کے لیے افطار بنائیں اور آپ کے دروازے پر کوئی نوک کرے. اب آپ سے کوئی مانگے، مطلب میرے سے کوئی مانگے، بولوں بھائی ویسے سارا دن کچھ نہیں کھایا، روزے سے تھا، ابھی تم آ گیا، چلو بہت فراخ دل ہوں گا تو کیا کروں گا؟ آدھی دے دوں گا. بولوں گا آدھی تو کھانے دو بھائی، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں. یہی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ فراخ دلی، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، شاید عمل میں نہیں کروں گا، کہہ رہا ہوں. خدا کرے کہ ہم عمل اچھے ہوں ہمارے ایسے. کیونکہ بندے کے بعد آتا ہے کہتا ہے یار کاروبار ٹھیک نہیں ہے، یا مثلا کو قرض چاہیے، کہہ رہا بھائی میرا اپنا کاروبار ڈوبا ہوا ہے، میں تمہیں کہاں سے قرض دوں، مطلب خود مقروض ہوں. ایسے ہی ہے نا آج کل، مطلب واقعہ نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آج کل بہرحال یہ وائرس کے چکر میں پوری دنیا ڈسٹرب ہو گئی ہے. لوگ ہم سے بھی رجوع کرتے ہیں، مولانا ہیلپ کریں، یہ میں کہا بھائی اپنا کاروبار ڈاؤن ہوا ہوا ہے، تمہارے کو کدھر سے ہیلپ کریں؟ جو ہمیں بھی دیتے تھے ان کے بیچاروں کی اپنی ٹینشن ہوئی ہے، وہ تم سے مانگ رہے ہیں کہ مولانا کو دعا بتاؤ. بات یعنی یہ ہے، اٹس اے ریئلٹی. ہاں کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، میرے پاس ہے، میرے پاس، لیکن میں گھبرایا ہوں کہ ویسے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں یہ بھی نکال کے دے دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے لیے نہیں سمجھا لیتا، میں خود پھنسا ہوا ہوں، یعنی واقعاً پھنسا ہوں. ایسا نہیں ہے حالانکہ 2-4 روٹیاں کھا رہا ہوں مگر ایک بھی نہیں دے رہا، گھبراہٹ کے چکر میں. یہاں کیا ہے؟ روزہ ہے، افطار، اور سحر بھی کس سے کی ہوگی انہوں نے؟ پانیوں سے، نمک سے. مگر جب ساحل آیا، ایک نے دیا، دوسرے نے کہا کہ جب بابا نے دیا ہے تو میں بھی دوں گا، تیسرے نے کہا جب بھائی نے دیا ہے میں بھی دوں گا. سب نے دے دیا، پانی سے افطار کیا. دوسرا دن آیا، پھر ایک ساحل آیا، پھر یہی ہو رہا. یہ آسان نہیں ہے، ایسے تھوڑی قرآن کی صورت نازل ہو گئی، سورہ انسان. یہ آسان ہے کہ خدا قرآن کی آیتوں کو جو ہے وہ 3 روزوں کے لیے اور سائلوں کو دینے کے لیے قرآن نازل کر دے. نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت کمال تھا، اور جس پر دینے والوں نے احسان نہیں کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ پروردگار دے رہے تیرے، نہ، احسان نہیں کیا، کوئی احسان نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے آیا کہ میں اپنے ان بندوں کا شکر گزار ہوں. خدا شکریہ کر رہا ہے. کس مقام پر ہیں یہ مخلوقات؟ اللہ اکبر. وسعت اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے. عزیزان محترم، ہماری زندگی میں یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. عزیزان محترم، بہرحال میں بہت مشکل مجلس تو آتی بھی نہیں پڑھنا، آسان سی باتیں ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری گرفتاریاں، ہماری مشکلات ہم خود ہیں، خدا نہیں ہے. خدا تو کہہ رہا میں تمہیں دینے کے لیے، خدا تو کہتا ہے میں نے تمہارے دروازے پہ سائل اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس کو دو گے تو میں تمہارے لیے وسعت کھول دوں گا، لیکن نہیں میری سمجھ میں آتی. خدا کہتا ہے میں نے راستے میں پتھر رکھا ہوا تھا، ہٹا دیتے، میں اس پتھر کے صدقے میں تمہیں اپنی طرف لے آتا. خدا تو ایسی ہے، خدا تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو کہ کسی طریقے سے یہ پلٹے. مثال کے طور پر اگر سب کچھ آپ کی میری زندگی میں صحیح ہے تو مجھے گریہ نہیں آئے گا. میں مجلس میں تو اہل بیت کے لیے روتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں روتا، وہ کرم کرتے ہیں تو میں روتا ہوں، کیونکہ یہ میرے وجود میں تو اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ میں ان کے نام لوں. یہ ان کا لطف ہے کہ وہ میرے آنسوؤں کو باہر نکالتے ہیں. لیکن
خدا کی بارگاہ میں سجدے میں نماز میں روتا ہوں یا نہیں روتا؟ کب روتا ہے آدمی؟ جب آدمی خدا کی بارگاہ میں تب روتا ہے جب وہ بہت پھنسا ہوا ہو، بہت گرفتار ہو، بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، کوئی بہت مشکل ہو، خدا کی بارگاہ پروردگار رحم کر، تو بہتر جانتا ہے، انسان گریے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو مشکل ہی کوئی نہ ہو تو گریہ کرے گا؟ سجدے لمبے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو جب عطا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے شکر کے سجدے کم کرتے ہیں، لیکن جب ہم سے چھن جاتا ہے تو مانگنے کے لیے سجدے بڑھا دیتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے چلو یہ میرا بندہ ایسے ہی صحیح، کھینچ ہی لو اس سے کچھ، کم از کم سجدے تو کرے گا مجھے۔ عزیزان محترم، خوب یہ تمنا کرنی چاہیے کہ پریشانی کیوں نہیں آ رہی، اتنے دن ہو گئے، مشکل کیوں نہیں آ رہی ہے، درد کیوں نہیں ہو رہا، تکلیف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ گریہ عزیزان محترم خدا کے قریب لے کے جاتا ہے، اور اگر یہ قریب قربت یہاں نہیں ہوئی، وہاں کیا دکھائیں گے، وہاں کیا کہیں گے کہ جہاں پر ملائکہ بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی گفتگو کرنے کی، تو وہاں اس کی امان، اس کی پناہ کیسے ملے گی؟ یہاں کو رابطہ اچھا ہوگا تبھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں واقعہ اتنا مشہور ہے کہ جب ان کو نمرود نے آگ لگائی، آگ اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی جگہ پہ تھی کہ بہت دور سے ان کو تھرو کرنا پڑ گیا۔ اب جب ان کو اس میں لگا کہ یہاں سے وہ جائیں، اس آگ میں جائیں، تو جیسے ہی اس میں لائے تو فوراً حضرت جبرائیل آئے، کہا ابراہیم سوال ہے، حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے بولا ہاں ہے، مگر تم سے نہیں ہے، اس سے ہے جو میرے دلوں کے حال سے واقف ہے، اس سے ہے۔ یہ ہوا جب پھینکا تو قرآن کہتا ہے کیا کہا؟ آگ کو نہ صرف ٹھنڈا کر دیا بلکہ سلامتی کے ساتھ۔ خدا ہے نا بھی، کوئی چیز اس دنیا میں بغیر خدا کی مرضی کے ہے؟ کوئی مالیکیول، کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر ہل سکتا ہے؟ کوئی پتھر، کوئی چیز، کوئی بارش، کوئی آسمان، کوئی چیز اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب سب اسی کا ہے تو پھر ہم اس کے کیوں نہیں ہو رہے؟ سب اسی کا ہے، سب اس کا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں، اگر میں سما سکتا ہوں تو اپنے بندے مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ اب اس قلب کو ایسا کرے کہ وہ سمائے اس کے اندر عزیزان محترم۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے کہ حضرت ابراہیم مہاجر اللہ ہے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب آپ ایک جگہ سے مائیگرنٹ ہو گئے تو آپ پلٹ کے نہیں آتے ہیں۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر وہ ہوتا ہے جو کہیں جاتا ہے، تھوڑا وقت گزارتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ وہ مہاجر ہیں، مائیگرنٹ ہے۔ جب چھوڑ دیا سب کچھ اس کے لیے تو پھر اس کو چھوڑا نہیں خدا کو، مہاجر اللہ بنے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں جہاں مشکل پریشانی آئی وہاں خدا کو، یعنی ہم مسافر ہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں۔ ہمیں اس کی طرف جب آ گئے تو بس پیچھے سب چھوڑتے ہیں، پھر پریشانی کیسی، پھر مشکل کیسی؟ وہ جب اتنا بڑا خالق مالک ہے جس کے احاطے میں سب کچھ ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ عزیزان محترم، اب ہمیں ظاہری دولت کے بجائے، میرے چوتھے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اجل، پروردگار قرار دے کس کو؟ غنا کو فی نفسی، میرے نفس میں، ثروت یعنی دولت کو میرے نفس میں قرار دے، نہ میرے باہر۔ یعنی جو اپنے اندر سے امیر ہوتا ہے باہر اس کو فقر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اندر سے امیر ہو۔ لیکن جو اندر سے غریب ہو اور باہر دولت ہو، اندر سے خالی ہوتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اندر سے ثروت مند تھے، چاہے کچے مکان میں رہتے تھے،
چاہے ایک روٹی تھی، چاہے ایک لباس تھا، چاہے، لیکن اندر سے ثروت تھی۔ ہمیں بھی اپنے اندر ثروت پیدا کرنی چاہیے، اپنے نفس کو اتنی کیپیسٹی دیں کہ باہر کی چیزیں ہوں یا نہ ہوں ہمیں ہلائیں نہیں۔ لیکن اگر ہم باہر کی ثروت مانگیں گے، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، اور اندر سے کھوکھلے ہو جائیں، تو کل کو ہمارے پاس یہ اتنی ثروت کے باوجود بھی ہم بولیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دوسرے کو کیا دیں، ہم دوسرے کے لیے کیا کریں۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کو غنی کریں عزیزان محترم۔ وہ آخری زمانہ ہے، نہیں پتہ ظہور کب ہو، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ظہور متوقع ہے، انشاءاللہ خدا کرے کہ جلد سے جلد ظہور ہو، کیونکہ دنیا مشکلات میں ہے، عالم مشکلات میں ہے، بیماریاں، مصیبتیں، ظلم، ستم سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ اس پورے دنیا کو جو عدالت سے بھر سکتا ہے وہ ہم نہیں بھر سکتے، نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے۔ وہی بھر سکتا ہے جو حجت خدا ہے، وہی اس دنیا کو غنا دے سکتا ہے جو اندر سے غنی ہو، وہی اس دنیا کو دے سکتا ہے، وہی دنیا مشکلات کو پوری کر سکتا ہے، وہی فرج ہے، وہی کشائش ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، لیکن کچھ ظہور کے نزدیک امتحانات سخت ہیں۔ مومن بہت سختی کے اندر ہے، امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، چیک کیا جائے گا اس کو امام کی فوج میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس کو امام کے کسی کام میں لانا ہے یا نہیں لانا۔ اب ظاہر ہے امام کے ساتھ آسان لوگ تھوڑی تھے، آپ مولا متقیان کے ساتھ دیکھ لیں، مگر کو عام لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن یہ جو مشکل پڑی فاطمیہ کی، وہ بڑے بڑے لوگوں کے اندر بھی تھوڑی سی ہلانا آ گیا۔ حضرت سلیمان، حضرت ابوذر جیسی شخصیت کہ جو مولا کائنات کے پروانوں کی طرح ہیں، اپنے گھر میں مشکل پڑتی، اپنے بچوں میں مشکل پڑتی تو تحمل کر لیتے، لیکن جب سیدہ کے گھر پر مشکل پڑی نا تو ابوذر سلمان بھی برداشت نہیں کر پائے۔ یہ نہیں کہ ان کو شک تھا مولا کے اوپر، نہیں، ان کو محبت اتنی تھی اس گھر سے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ علی جیسا کیسے خاموش ہے، کیسا۔ عزیزان محترم آسان نہیں تھا، اس عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے اتنے تھے، جانتے تھے مصلحت پروردگار ہے، لیکن حسن حسین سے محبت اتنی کرتے تھے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عزیزان محترم ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر امام زمانہ آئیں گے، کتنی سختیاں ہوں گی، کتنی مشکلات ہوں گی۔ روایات کہتی ہیں ادھر کا گروہ ادھر چلا جائے گا، ادھر کے لوگ ادھر چلے جائیں گے، یقیناً امتحانات ہوں گے، سختی ہوگی، پوچھا جائے گا بہت ساری چیزیں، یہ ایسی ہیں ویسی ہیں۔ اب انسان اپنی طرف سے ایکسپلینیشن جیسے آج ہم دیتے ہیں اپنے مراجع کو، اپنے علماؤں کو ایکسپلینیشنیں، اپنی توجیہات پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، مولانا آپ کو کیا پتہ، یہ کیا پتہ، وہ کیا پتہ، یہ 100 چیزیں انسان کرتا ہے زندگی میں۔ وہ امام زمانہ کے سامنے مولا آپ کو کیا پتہ، خدا نہ خواستہ، مولا آپ کو تو نہیں پتہ سچویشن کیسے۔ خوب امام جب آئیں گے تو عزیزان محترم سختی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس در کو، اس دروازے کو تھام کے رکھیں، متصل ہوئیں۔ 2 بھائی تھے تبریز کے، ایک تاجر تھا، ایک واعظ تھا، یعنی نصیحت مجلس پڑھتا تھا۔ جو مجلس میں پڑھتا تھا اس کے اوپر حج واجب ہو گیا، حج واجب ہو گیا، اس کو ظاہر ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے جب استطاعت ہو جائے تو حج تمہارے پر واجب ہے، ورنہ تم یہودی یا نصرانی مرو گے۔ جانتا تھا، مگر محرم تھا، کہنا اگر میں حج پہ جاتا ہوں اور میں نے وعدہ دیا ہوا ہے میں محرم پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، تو حج پہ نہیں گیا، محرم کے لیے نکل پڑا، راستے میں مر گیا۔ جو بھائی تاجر تھا بڑا پریشان ہوا، کافی عرصے کے بعد اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، کہا میں بڑا پریشان تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کہا کہ میں بہت ایک عرصے تک مشکل میں رہا، مبوس رہا، لیکن پھر جو ہے وہ میں نے توسل کیا حضرت سیدہ سے، اور پھر حضرت سیدہ نے مولا کائنات کی خدمت میں کہا اب یہ ہمارا اولاد میں سے ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، خوب اس کے لیے کچھ کریں۔ مولا نے کہا کہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا، خود ممبر پہ کہتا تھا کہ واجب کو ترک کرو گے تو یہ، خود اس نے واجب کو ترک کیا، حج اس کے اوپر واجب تھا۔
کہا کچھ نہیں ہو سکتا، تو کہا کچھ تو کرے. کہاں ایک راستہ ہے، اپنے فرزند مہدی سے کہیں کہ اس سال اس کی نیابت میں حج کرے تو پھر ہم اسے راستہ دے دیں گے. ہاں عزیزان محترم، خوب توسل ہے، نہ صرف اس عالم میں بلکہ اس عالم سے گزر کے عالم برزخ میں بھی حضرت سیدہ نجات دلوا سکتی ہیں اگر انسان متصل ہو. اب خدا کرے کہ ہم بہرحال ماں کی حیثیت سے بھی کردار دیکھیں کہ کیسا کردار ہے کہ جب اس لعین نے بیعت کے لیے جو ہے وہ مدینہ کے گورنر کو کہا امام حسین نے جملے ہم سنتے رہتے ہیں، امام حسین نے کہا حیات من نہ ذلہ میں، ایسی ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے. لیکن آگے جملے اور بھی کہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں اور جس جگہ میری پرورش ہوئی ہے وہ بھی مجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں تمہاری بیعت کروں. یعنی جس ماں نے میری پرورش کی ہے وہ ماں کی پرورش ایسی ہے کہ میں تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ پرورش تھی حضرت سیدہ کی، امام حسن. خوب ماں کا کردار امپورٹنٹ ہے. خوب اسی ماں کے کردار کے لیے کہ بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنی جو ہے وہ حرکتوں کو بڑھ جاتا ہے، وقت محسوس نہیں ہوتا. ماں کا کردار کہ خدا جن کی مائیں دنیا میں ہیں ان کو طول عمر سلامتی عطا کرے، اور جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں پروردگار ان کو جواہر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرے. عزیزان محترم، شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش ہوگی. کہا کہ خوب کیسا گناہ کیا ہے؟ کہتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں کافر تھا تو میری بیٹیاں جب ہوتی تھیں اس زمانے میں زندہ دفن کر دیتے تھے. کہا میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جب پیدا، چوتھی ہوئی جب پیدا تو پھر میں نے کہا کہ یہ چوتھی بھی ہو گئی، یہ پھر مشکل. تو میں اس کو لے کے جانے لگا تو میری زوجہ نے دیکھا کہ چھوڑ دو اس کو. افسوس ہے کہ کہا میرا بھی دل نرم ہو گیا، ہم نے اس کو چھپا کے رکھا. جب وہ 3 سال کی ہوئی تو مجھے ہر وقت یہ گلٹ رہتا تھا، کیونکہ زمانہ ایسا تھا، اس زمانے میں یہ چیز بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ بیٹی جو ہو وہ گھر کے اندر ہو. کہتا ہے ایک دن میری زوجہ گئی ہوئی تھی، میں اپنی 3 سالہ بیٹی کو لے کر بیابان چلا گیا اور جا کر مٹی کھودنے لگا. وہ بھی یہ سمجھی کہ کھیل رہے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ مٹی کو ہٹاتی رہی. پھر میں نے اس کو اس کھودی ہوئی جگہ پر رکھا اور مٹی ڈالتا رہا. وہ بھی سمجھی کہ کھیل رہے ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مٹی کا وزن بڑھ گیا ہے تو اس نے گریا شروع کر دیا. لیکن میں ڈالتا رہا یہاں تک کہ مٹی اس کے ہونٹوں میں چلی اور اس کی آخری الفاظ جو میرے کانوں میں آج تک گونجتے ہیں، جو اس نے کہا یا اباتا، اے میرے بابا. کہہ رہا ہے وہ وجدان ہے جو اس کے لیے میں ساری راتوں کو گریے کرتا رہتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا پروردگار مجھے معاف کرے گا. خوب رسول تھے، رحمت للعالمین تھے. رسول خدا نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جا اس پر احسان کر، اس کی خدمت کر، خدا تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. خدا کی طرف کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کی رحمت کھلی ہوئی. یہ ماں ہوتی ایسی ہے، ماں کی شخصیت ایسی ہے کہ انسان کی ماں اگر کافر بھی ہے اسلام قبول نہیں. کتنے واقعات ہیں صدر اسلام کے کہ ماں دین پر نہیں لیکن ماں کی خدمت کے لیے. حضرت اویس کرنی کہ جو رسول خدا کے شیدائی تھے، آئے رسول خدا نہیں تھے، واپس چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ ماں کے لیے. مگر کیا رسول نے کہا کہ میں یمن کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ماں کے لیے چلے گئے. عزیزان محترم، خوب ماؤں کا کردار ایسے ہی ہوتا ہے. کتنے شخصیات دنیا میں ایسی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کی ماؤں کے نام ہمیں نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ مائیں گمنام ہیں. انہوں نے پرورش ایسی کی. علماء جتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں، بڑے بڑے انسان جو یہ کام کرتے ہیں، امام خمینی جیسے، ہمیں ان کی والدہ کا نام نہیں پتا. سعید ابن طاؤس، شیخ انصاری، اتنے بڑے بڑے
ان کی والداؤں کے ہمیں نام نہیں پتہ، لیکن ان کی ماؤں کی محنتیں ہیں جو ایسے فرزند جو ہیں وہ دنیا کو عطا ہوئے۔ شیخ انصاری جو کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کا علم ایک شاگرد کے پاس تھا، ان کی سیاست ایک شاگرد کے، لیکن ان کا تقویٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا، اتنا تقویٰ تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں جب نجف میں تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں سے یعنی اس زمانے میں جتنے بھی مجتہد تھے سب ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ماں جب ایران کے ایک شہر سے چلی نجف، جیسی نجف پہنچی تو نجف کی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شیخ انصاری کی ماں ہے۔ ہر خاتون آ کر کوئی ہاتھوں کو چومتا تھا، کوئی بوسہ لیتا تھا۔ جب اپنے بیٹے تک پہنچی کہا مرتضیٰ یہ کیا ہے، یہاں کی خواتین کیوں میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں؟ اب تقویٰ ایسا تھا، یہی نہیں کہا کہ میری وجہ سے، کہا ماں کیونکہ آپ ہر وقت وضو میں رہتی ہیں، آپ تہجد پڑھتی ہیں۔ تو کہا بیٹا بہت سارے لوگ وضو میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں ماں کیونکہ آپ زیارت پہ جاتی ہیں، کربلا جاتی ہیں، نجف جاتی ہیں۔ کہا بیٹا بہت سارے لوگ جاتے ہیں، میں کون سا کمال کرتی ہوں؟ جب ہر جواب دیتے تھے یہ کوئی نہ کوئی اس کا جواب دیتی تھی۔ آخر میں شیخ انصاری مجبور ہو گئے، کہا ماں یہ میری وجہ سے آپ کو چومتی ہیں۔ آگے سے جواب کیا دیا ماں نے؟ ماں نے کہا مرتضیٰ خود تم کون ہو، تم کیا ہو، مگر تم بندہ خدا نہیں ہو، سب بندہ خدا ہیں۔ یہ مائیں عزیزان محترم کہ کیا انسان کو پروان چڑھاتی ہے۔ خوب ہم بھی خدا کا شکر ادا کریں اگر آج کسی مقام پر ہیں، یقیناً اس میں ہماری ماؤں کا کردار ہے، ہماری ماں کی دعا ہے۔ اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ ہم حجت ہیں سب لوگوں پر، یعنی لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ سسٹمیٹک کریں، لیکن ہم پر ہماری ماں حجت ہے، تمام ائمہ پر۔ عزیزان محترم کیا ماں ہے، کیا تربیت ہے، مگر کتنا سخت ہے اس تربیت کا۔ اسما کہتی ہے کہ وقت آیا میں نے دیکھا کہ بیوی جو ہیں وہ بڑی اچھی حالت میں بچوں کو نہلا رہی ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ بی بی آج لگتا ہے آپ ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہیں، الحمدللہ آپ کی صحت اچھی ہو گئی ہے، جو آپ گھر کو آپ نے صفائی کیا، بچوں کو نہلایا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے چیزیں دے رہی ہیں۔ کہا کہ اسما یہ آخری دفعہ ہے جب میں ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب گئیں، جا کر سو گئیں، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، سو گئیں، جا کر خواب میں دیکھا رسول خدا اپنے بابا کو، اپنے بابا سے گلہ کیا، بابا آپ چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا؟ رسول خدا کہتے ہیں بیٹی ناراض ہوں، آپ آج رات ہم تک آ جائیں گی۔ ایک آنکھ کھل گئی، دیکھا مولا کائنات گھر کے اندر ہیں، علی کو آواز دی، علی آئے۔ کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا۔ کہا خوش بحال۔ کہا میں نے بابا کو دیکھا، میں نے بابا سے کہا آپ کے جانے کے بعد یہ ہوا۔ کہا پھر؟ کہا بابا نے کہا کہ بس تمہاری تکلیف ختم ہونے والی ہے، تم آ جاؤ گی۔ اور یہ کہا اور بی بی نے گریہ شروع کر دیا۔ علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا علی میں تو ان مشکلات اور ان زخموں کو آج لے کر چلی جاؤں گی، مگر میرا گریہ آپ کے لیے ہے، آپ کیا کریں؟ ہاں آزاد اور مطلب خوب یہ تو حضرت علی جانتے تھے نا کہ فاطمہ کے بعد علی کا کیا ہوا۔ بیابانوں میں جا کر، کبھی کنوؤں میں جا کر علی اپنے علموں کو، مگر علی کیا تھے؟ علی خود فرماتے ہیں مولا کہ جب میں گھر آتا ہوں، فاطمہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میں تسکین پاتا ہوں، میں سکون پاتا ہوں۔
گو کہ باہر کتنی مشکلات ہیں مولا کے لیے، مگر سکون اب کسے دیکھیں گے، اب کسے حال دل سنائیں گے؟ ہاں عزادارن، یہ وہ مونس و یار تھا علی کا جو علی کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تو یہ وقت بہت سخت ہے ہمارے لیے، ان مصائب کو پڑھنا بڑا آسان ہے عزیزان محترم۔ جب مصیبت، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مصیبتیں اہل بیت پر اتنی پڑی ہیں کہ انہوں نے رسول خدا کو پکارا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں 3 مصیبتیں ایسی ہیں جہاں پر رسول کو پکارا گیا۔ پہلی مصیبت کون سی تھی؟ جب در و دیوار میں سیدہ آ گئی۔ یہ مصیبت آسان نہیں ہے، یہ مصیبت بہت تھی، یعنی کرب اور درد کی کیفیت اپنی جگہ۔ پکار سکتی تھی امیر المومنین کو علی، مگر نہیں پکارا۔ کیوں؟ دشمن چاہتا ہی یہی تھا کہ علی کو کسی طریقے سے جو ہے وہ مشکل میں ڈالا جائے۔ نہیں پکارا۔ یہ کیا کہا؟ یا اباتا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ یہ نتیجہ دیا، یہ اجر رسالت دیا۔ ہاں عزادارن، دوسرا وقت وہ ہے کہ جب حضرت علی نے بی بی کے لحد میں، بی بی کے بدن کو لحد میں اتارا۔ اللہ اکبر! سخت تھا مولا کے لیے کہ وہ جو امانت دی تھی اس امانت کو کیسے دے رہے ہیں، کس حالت میں دے رہے ہیں کہ چہرے پر کبود ہے، ہاتھوں میں ورم ہے، اور ایک اس حالت میں دے رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، یعنی جیسے ہی کہتے ہیں قبر میں اتارا، غم علی کے سینے پر آ گیا۔ ایک ایسا غم آیا کہ علی خود کہتے ہیں، علی مولا کے شعر بھی ہیں۔ اس وقت میں مولا نے کہا کہ اب علی کیا کرے گا، اب علی کس سے کہے گا، اب علی کس سے باتیں کرے گا، اب علی کو سکون کون دے گا؟ ہاں علی کے لیے اب راتیں بڑی طولانی ہو جائیں گی، یہ علی جانتے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، ہاں اور ایک اور لمحہ اہل بیت کے لیے آیا کہ جہاں رسول خدا کو پکارا۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ کربلا ہے کہ جہاں حسین خون میں لتھ پتھ ہیں اور یہ سیدہ کی بیٹی کہہ رہی ہے عمر سعد اینا مسلم، مگر تم مسلمان نہیں ہو۔ اس حالت میں کہا بھی سی حالت کو دیکھ رہی تھی کہ جلا سا شمر جو ہے وہ سینے پر بیٹھ گیا، اور اس نے خنجر سے امام حسین کے سر کو دھڑ سے جدا کیا۔ وہاں زینب کی زبان سے نکلا، یا رسول اللہ، حاصل حسین، کیا یہ حسین ہے کہ جو خون میں لت پت رہا ہے؟ فقط العزا، اور اس کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم نے جو کہا ہے، سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار جو بھی لوگ مریض ہیں، بہت سارے لوگ یہاں بھی کمیونٹی میں بھی مریض ہیں، اور بھی لوگ میسج کرتے ہیں بیماری وائرس کی وجہ سے مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس منحوس وائرس کو اس دنیا اور انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار ہماری اس مجلس و ماتم عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو حضرت سیدہ کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔